حضرت علی بھی درویشوں کی طرح مسجد میں چلے گئے, کوئی باڈی گارڈ نہیں تھا, مرڈر ہو گیا. حضرت عثمان کا بھی ہو گیا, اسی لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ ان کے محل کا ایک کمرہ تھا جو مسجد کے ساتھ اٹیچ ہوتا تھا, حضرت عثمان کو بھی اپنے باڈی گارڈ رکھنے چاہیے تھے. کہتے ہیں میں نے مقصورہ میں حضرت معاویہ کے ساتھ جمعے کی نماز ادا کی, اور جب نماز سے فارغ ہوا تو میں نے وہیں کھڑے ہو کے سنتیں شروع کر دی. آپ نے کیا کہا حضرت علی کے بارے میں کہ مرڈر ہو گیا؟ حضرت معاویہ کے بارے میں کافی ہارڈ لائن ہے. کیوں نہیں؟ تو ان کو پتا ہے نا کہ یہ تو ایک ڈبے میں بیٹھے ہوئے, ان کا کوئی کیا بگاڑ لے گا. دوپہر کا کھانا بھی کھلانا پڑے گا آپ کو میرے خیال سے, کوئی بریانی رکھ لیں, نان قورمہ رکھ لیں, چائے سموسے شام کو کر لیں, کیونکہ نبی علیہ السلام کوئی چھوٹی موٹی یا عام شخصیت نہیں ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لکھتے جاتے تھے, کیا اللہ اس سے اپنا قرآن لکھ پائے گا؟ کیا نبی علیہ السلام اس سے قرآن لکھ پائیں گے؟ تو جب بھی یاد رکھے گا, میں اسٹوڈنٹ بولوں تو سمجھ جاؤں مرزا کے چیلے چپاٹوں کی بات کر رہا ہوں میں. السلام علیکم. یہ ویڈیو دیکھیے گا, ویڈیو اسکپ نہ کیجیے گا, اس کے بعد آ کر بات کرتے ہیں. حضرت علی بھی درویشوں کی طرح مسجد میں چلے گئے, کوئی باڈی گارڈ نہیں تھا, مرڈر ہو گیا. ٹھیک ہے, حضرت عثمان کا بھی ہو گیا, اسی لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک کمرہ لادہ بنایا ہوا تھا. یہ صحیح مسلم میں مقصورہ ان کے محل کا ایک کمرہ تھا جو مسجد کے ساتھ اٹیچ ہوتا تھا. وہ نماز اس کمرے میں پڑھتے تھے, پبلکلی نہیں آتے تھے, اور وہ جسٹیفائی تھے. میں یہ کرٹیسائز نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے, کیونکہ حاکم وقت جو ہے نا اس کے ساتھ پوری رعایا جڑی ہوتی ہے. یہ کہ آپ چیپلی ایک مسلمانوں کے لیڈر کو ہٹا دیں اور پیچھے افراتفری. میں تو کہتا ہوں حضرت عمر بھی اپنا باڈی گارڈ رکھتے, حضرت عثمان کو بھی اپنے باڈی گارڈ رکھنے چاہیے تھے, حضرت علی کو بھی رکھنے چاہیے تھے. یعنی میں ایک مشورتاً بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے تو اپنا کمرہ بھی, صحیح مسلم میں ہے وہ ایک کمرہ تھا جس میں وہ نماز, جمعے کی نماز بھی وہاں پڑھتے تھے. ظاہر ہے کہ وہ ایک تھریٹ تو تھی ہر طرف سے, اندر سے بھی باہر سے بھی, وہیں پہ نماز پڑھتے تھے. وہ مسلم حدیث ہے نا کہ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے مقصورہ میں حضرت معاویہ کے ساتھ جمعے کی نماز ادا کی, اور جب نماز سے فارغ ہوا تو میں نے وہیں کھڑے ہو کے سنتیں شروع کر دی. اور پھر میں جب چلا گیا تو حضرت معاویہ نے پیچھے بندہ بھجوایا اور کہا کہ آندہ ایسا نہ کرنا, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے کہ ہم جہاں پہ فرض نماز پڑھتے ہیں نا فوراً وہاں پہ نفلی نماز ادا کریں, اپنی جگہ کو بدل لیں یا تھوڑا گیپ ڈال لیں. یہ ایک شرعی مسئلہ بھی ہے, ٹھیک ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں ایک اچھے ٹیچر کی نشانی بھی ہے کہ ایٹ دا اسپاٹ نہ ٹوکے, بعد میں پیغام بھجوایا کہ آندہ ایسا نہیں کرنا. جی کامران صاحب کیا کہیں گے آپ, آپ کا کیا موقف ہے اس ویڈیو پر؟ پہلے تو میں موقف میرا جو نا سب سے پہلا سوال مرزا سے, جھیلمی صاحب آپ نے کیا کہا حضرت علی کے بارے میں کہ مرڈر ہو گیا؟ صحیح تھا یہ, آپ بول سکتے تھے شہید ہو گئے. شہید ہو گئے, بالکل, کسی نے قتل کیا, شہید ہو گئے, آپ کو شہید کر دیا. صحیح ہے, بول سکتا تھا نا یہ. پہلا تو اس کی گستاخی مولا علی کے بارے میں. اب آ جاؤ اس کی اس بات پر کہ جو یہ تعریف کر رہا ہے آج حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, تو کیا خیال ہے آپ کا؟ کبھی یہ تعریف کرتے ہیں اور زیادہ تر 90% آپ ان کے پاس میں چلے جائیں, یعنی ایک ہفتہ پہلے بھی جا کے آپ ان کے سنیں ان کو ان کے چینل پہ, تو حضرت معاویہ کے بارے میں کافی ہارڈ لائن آ رہی ہے. وہ ماموں بولتے ہیں, ماموں پارٹی اپنے ماموں بھی ہو, ماموں پارٹی بھی ہو, اور وہ ان کے جو چھائل اسٹوڈنٹ جو بیٹھے تھے 30-40 وہ جو چائے سموسے کھانے آتے ہیں, اور وہ ماموں پہ ہنستے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں باقاعدہ یہ لوگ. ایسا یہ بالکل صحیح آپ نے فرمایا ہے, اور آج تعریفیں کر رہے ہیں. آج تعریفیں کر رہے ہیں, بالکل کیوں درست کہہ رہے ہیں آپ. لیکن بات دراصل یہ کہ کبھی کبھی ان کو یو ٹرن لینا پڑ جاتا ہے. اب یہ خود بتائیں گے کہ یہ یو ٹرن کیوں لیتے ہیں, کس وجہ سے لیتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن تو جواب ہی نہیں دیتا, یہ تو بولتا ہے آ جاؤ آن لائن, وہ بھی بڑوں کو لاؤ, آف لائن تو بیٹھتا ہی نہیں. وہ تو آپ بات ہی نہ کریں نا, مناظرے کی آپ بات نہ کریں, آن لائن کی. اب آن لائن چلتا تھا سلسلہ, لیکن وہ بھی اب بڑھ گیا ان کا پروگرام. نہیں تو ان کو پتا ہے نا کہ یہ تو ایک ڈبے میں بیٹھے ہوئے, ان کا کوئی کیا بگاڑ لے گا. بالکل, اور چینل کی TRP آپ دیکھ رہے ہیں ان کی بہت بری طرح سے گری ہوئی ہے, بہت بری طرح سے ان کے ویوز ختم ہو چکے ہیں. مہینے پرانی اپلوڈیڈ ویڈیو بھی آپ چیک کر لیں, اس کا 60-70 ہزار سے زیادہ ویوز نہیں ہے, اور کوئی اتفاقاً لگ گئی تو 3 لاکھ ویوز 2.5 لاکھ ویوز, وہ بھی 2 مہینے پرانی ویڈیو کے لیے. دوپہر کا کھانا بھی کھلانا پڑے گا آپ کو میرے خیال سے, کوئی بریانی رکھ لیں, نان قورمہ رکھ لیں, چائے سموسے شام کو کر لیں, اور تھوڑا اپنا ٹائم بڑھا لیں. کھانا زیادہ کرو, کیونکہ وہاں کے لوگ جو ہے نا کھانے کا سوچیں گے تو بولیں گے یار ارے دفعہ کرو ان کو, اسٹوڈنٹوں کو ان کے. ابھی بات یہ ہے کہ یہ جو ماموں کے لیے ہارڈ لائنر ہے, ان کے ماموں جو انہوں نے اپنے ماموں بنائے ہوئے, جبکہ ان کی حیثیت نہیں ہے ان کو ماموں بنانے کی. صحیح ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو ابھی بولا تعریف بیان کی, جی جی خوش ہوا دل کہ اس نے بات بولی ہے, خوشی ہوئی. لیکن جب بات کرتا نا غلط, دیکھو کسی اگر میری اور میرے بھائی کی لڑائی ہوگی نا تو فیصلہ کرنے والا اس میں میرا باپ ہوگا, ایسے ہی ہے, یا میرے بھائی اور میں ہوں گا. اب اس میں کوئی یہ بھی کودے گا نا تو مجھے زہر لگے گا. بالکل, فیملی میٹر ہے. اب ان دونوں کے بیچ کا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ کے معاملات, ان کی نا اتفاقیہ جو ان کی باتیں ہوئیں, اور وہ فیصلہ ان دونوں کے بیچ میں اللہ کے آگے ہوگا قیامت کے دن. یہ نبی علیہ السلام کے سامنے ہے, ایسا ہی ہے. فیصلہ کرنے والے وہاں پہ اللہ ہے گا, ان کے بعد نبی علیہ السلام ہے موجود, پھر وہ دونوں ہیں. تو پھر تم کون ہوتے ہو فیصلے کرنے والے؟ آپ تو فیصلہ کرتے ہو نا. اس بارے میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما چکے تھے. حضرت امام حسن کو لے کر آپ نے فرمایا تھا کہ یہ میرا بیٹا
सैयद दो ग्रोहों के दरमियान सुलह कराएगा, इस बारे में भी कुछ इरशाद इस बारे में ये बात बोलूंगा, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था जी कि हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दो मुसलमान ग्रोह में सुलह कराएंगे, जी जी तो जाहिर है उन्हें ये भी पता होगा कि वो दो मुसलमान ग्रोह कौन है और उनके मेन लीडर कौन होंगे, जी। सही है ना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों नहीं फरमाया उनके बारे में भाई, फिर भी क्यों प्यार देते रहे आप उनको, हजरत माविया को? भाई उनको पता होंगे इनके मामलात, इनके बीच में क्या होने वाला है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम कोई छोटी मोटी या आम शख्सियत नहीं है, बिल्कुल। वो हमारे लिए तो रब के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु जो है वो कातिब वही भी हैं, हाँ, आपको जो बेशक। लक़ब दिया गया है कातिब वही, वो नबी पाक हाँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी जो अहादीस उतरती थी उस जो वही कितने ही कुरान की आयतें वो उतरी हैं, तो आपने उसको लिखत में दिया है, बिल्कुल। क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम पढ़ते जाते थे और आप हजरत माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ये लिखते जाते थे, बिल्कुल ऐसा ही। तो जाहिर है अब ये बताओ कि ऐसे शख्स को जो बुरा हो सकता है आगे जाके, क्या अल्लाह उससे अपना कुरान लिख पाएगा? क्या नबी अलैहिस्सलाम उससे कुरान लिख पाएंगे? बिल्कुल। सोचने की बात है यार, जो उनके बीच के मामलात थे ना वो उनके थे। देखो कंफर्म कोई नहीं, अब ये इल्मी किताबी तो बनता है, कंफर्म तो ये भी नहीं मानता ना, कंफर्म क्या था कुछ नहीं पता भाई, उनके बीच में किस बात पे तनाव हुआ, जो हमारे सामने आती है वो इस बात पे हुआ तनाव कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कत्ल किया गया, अल्लाह माफ करे शहादत उनकी हुई, उनको शहीद किया गया, तो इस बात पर हजरत माविया गुस्सा हुए थे, ये बात थी। अब उनमें इतने इख्तलाफात हो गए, तुम्हें पता है कि बीच के कितने लड़ाई करवाने वाले होते बिल्कुल हैं, ऐसा ही है। तो ये मामला तो उनके बीच का था, हम कौन होते हैं, हमारी क्या हैसियत है उनके आगे कि उनको जो है ना हम लोग बीच में उनके लिए बातें करें, तो ये उनके लिए बातें करता है, ये वीडियो भी सुन लो, उनसे फिर बात करेंगे। जी क्या कहेंगे ये जो ये फरमा रहे हैं वीडियो में, इससे आप ये जो चिल्लाते रहते हैं मामू और ये इनकी बुराइयां करते रहते हैं माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, तो मुझे समझ में नहीं आता ये बंदा दोगला यूटर्न क्यों लेता है, या तो तू उनको दांतों पर चबा के रख, सही है ना, या फिर तू, मैं अब क्या बोलूं तेरे जैसे बंदे के लिए कि अल्लाह माफ करे, ये अवाम उम्मत के दिल में भी नफरतें पैदा कर रहा है सहाबा के लिए। किसी भी मुफ्ती ने इस तरह बयान नहीं दिया होगा कि क्या मामला थे, हमने जो बात की है एक हक वाली बात की है कि किस बुनियाद पे उनके रीजन जो भी था उनका रीजन वो हमने आपके सामने रखा है और यही था, ऐसा ही है, ऐसा ही इसके अलावा कुछ नहीं था। और बीच के जो झाड़ू माड़ू होते हैं, आपको पता है जिसको लकब देते हैं फिर हम बोल्स वाला, वो बोलना नहीं चाह रहा, तो ऐसे लोग होते हैं जो ज्यादा फिर लड़ाई करवा देते हैं। ऐसा ही है। और कुछ कहना चाहेंगे आप? सर कहना तो बहुत मेरा दिल चाह रहा है, मैं खुली खुली गालियां भी दूं, लेकिन पॉडकास्ट हमारा काफी लॉन्ग हो जाएगा उस हवाले से। नहीं 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 नहीं, लोगों का मसला नहीं है, आवाम ऑडियंस से देखती है, जाहिर है ऑडियंस को तो एक सच्चाई और हक का साथ देने की आदत भी है, और बहुत से स्टूडेंट जो ऐसे भी हैं, और मिर्जा के स्टूडेंट की बात करता हूँ, जब भी याद रखेगा मैं स्टूडेंट बोलूँ तो समझ जाओ मिर्जा के चेले चपाटों की बात कर रहा हूँ जी। मैं, तो वो लोग तो हमें गालियां ही देते हैं आके, क्योंकि उनको हजम नहीं होती उनके इमाम की भंड खोलने यार वो मैंने जो मशवरा दिया है बिरयानी या कोरमा नान का दोपहर के लिए, यार वो अपने पैसों में से क्यों करेगा भाई, वो कमाने बैठा उधर, वो- ये जो लगा रहा है यही टीआरपी जगह के है, नीचे आ गया ना यार, बंदों को तो लाना पड़ेगा ना, थोड़ा उसकी खर्चा- टीआरपी नीचे आ रही है, थोड़ा सा तो खर्चा कर ले, गर्मी में चाय पिला रहे। भाई रिक्वेस्ट कर दो आप, हाँ भाई वो शरबत पिलाए आपने अच्छा सा, ठीक है ना। चेले चपाटों को शरबत भी पिलाएं, गर्मी का मौसम है, और ऐसी उमर में शरीफ के कोई चुटकुले भी याद कर लें आप, वो भी सुनाए, क्योंकि आपके वो पुराने हो गए, बाप में तो कोई शय नहीं, फलाना ढिमकाना, ये पुरानी हो चुकी हैं चीजें, कुछ मिर्जा नया साहब अगर मैं पुराना जैसा होता ना तो बेटे बेटे ऐसी चुमिया मारता आपको मैं। अच्छा जी, मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल के एनजेक पॉडकास्ट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। जी अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।